اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 سے لے کر کے آیت نمبر 47 تک یہ 5 آیات تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی جو آیات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کیا جا چکا ہے. ان آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اب جو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں ان واقعات کے نتیجے کو، کیوں واقعہ بیان کیا اس کو، اور جو پوائنٹس ان واقعات سے نکلتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے پچھلی قوموں کے ہلاک ہو جانے کے بعد کتاب کو دیا. پچھلی بہت سارے قوموں کے ہلاک ہو جانے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل کی، اور یہ توریت جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری، مثال کے طور پر قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد اور قوم فرعون، ان تمام قوموں کے ہلاک و برباد ہو جانے کے بعد چونکہ ان لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ کو، اس کے رسول کو اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو دنیا میں اس جھٹلانے کا مزہ ان لوگوں نے چکھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت افروز دلائل، بصائر للناس، قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کیا جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں. یعنی پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر ان تمام دلیلوں کو واضح طور پر بیان کیا، اور آنے والی زندگی میں کیسا انسانوں کے لیے پروگرام ہونا چاہیے، کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر نازل کیا. اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے لیے ہدایت کے بہت سارے طریقے بھی اس کے اندر نازل کیے، اور لوگوں کے لیے توریت کے اندر اللہ نے رحمت بھی نازل کیا. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو تو اللہ نے آسمانی عذاب سے ہلاک کیا، لیکن توریت کے نازل ہونے کے بعد کسی بھی قوم کو اللہ نے آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا. صرف ایک قوم تھی اصحاب السبت، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنایا، اور ایک قوم کو سور بنایا. باقی کسی بھی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی عذاب سے ہلاک نہیں کیا. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان تمام قوموں کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد اللہ نے توریت کو نازل کیا، جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، جو ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل، غیب کی خبروں کو، غیب کی جو خبریں ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر رہے تھے اس وقت آپ طور کے مغربی جانب میں موجود نہیں تھے. یعنی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کر رہا تھا وہاں پر آپ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ اس کے گواہ تھے
لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کے اس نبوت کے واقعے کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں گویا آپ وہاں پر موجود تھے اور آپ آنکھوں دیکھا حال سنا رہے ہیں. گویا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں اس قدر تفصیل سے جو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ اس بات کی واضح اور قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں. اس کے بعد آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دلیل کو دوسرے انداز میں بیان کیا. فرمایا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بہت ساری قومیں آئی اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو زمانہ ہے وہ 2000 سالوں کا ہے، اور اس درمیان میں عرب کے اندر کوئی رسول نہیں آیا. کوئی رسول حجاز کے اندر، عرب کے ملک کے اندر کوئی رسول نہیں آیا، سارے رسول اس سے باہر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا، اور آپ مدین والوں میں سے بھی نہیں تھے. مدین شعیب علیہ السلام کا ملک ہے، جہاں پر شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، نبی بنایا. وہ ملک مدین ہے، وہ شہر مدین ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد سے لے کر کے اب تک 2000 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس درمیان میں حجاز کے اندر، عرب کے اندر کوئی رسول بھی نہیں آیا. اور آپ مدین والوں میں سے بھی نہیں ہیں کہ آپ مدین والوں کے اندر آپ آئے اور وہاں لوگوں کو اللہ کے کلام کو سنایا، لوگوں کو نصیحتیں کی، اور مدین کے اندر جو کچھ معاملہ ہوا آپ اس میں شامل تھے، ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، وہاں کیا کیا معاملہ ہوا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر سیٹل ہوئے اور شعیب علیہ السلام کے گھر میں تقریباً 10 سال رہے. یہ پوری تفصیل جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد اور مطلب صرف یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی اور آپ نے لوگوں کو بتایا. اور اس کا واضح ثبوت بس یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل سچے رسول ہیں. مکہ والوں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور طریقہ بیان کیا. فرمایا کہ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو وادی مقدس میں پکارا کہ اے موسیٰ، آپ وادی مقدس کے اندر ہیں، آپ اپنے جوتے کو اتار لیجئے، آپ ہمارے پاس آئیے، اب آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے اور نبی بنا کر کے آپ کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور کے کسی کنارے پر موجود نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس زمانے میں 2000 سالوں کا وقفہ ہے، اور اس درمیان میں حجاز کے اندر کوئی رسول بھی نہیں آیا. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر 3 واقعہ بیان کیا ہے. پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے مدین تک آنے کا واقعہ. دوسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی مقدس میں پکارا، وہ واقعہ. اور تیسرا واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی مقدس سے ڈائریکٹ فرعون کے پاس بھیجا، وہ واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من و عن بیان کر دیا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. امی یعنی آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اب لکھنا پڑھنا جانیں گے تب تو پچھلی کتابوں کو پڑھ کر کے مطالعہ کر کر کے وہ ساری باتیں لے لیں گے، لیکن وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے. اور اس کے اوپر پوری دلیل میں نے دے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری عمر تک نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ ہی پڑھنا جانتے تھے. آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ لکھو من محمد رسول اللہ، من محمد رسول اللہ. سہیل بن عمرو جو قریش کا نمائندہ تھا، اس نے کہا کہ آپ محمد رسول اللہ نہیں لکھ سکتے ہیں. ہمارا اور آپ کا جھگڑا بس یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، ہم اور آپ کو رسول نہیں مانتے، لہذا آپ کو یہ مٹانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ علی اس کو مٹاؤ اور جیسے یہ کہتا ہے ویسے لکھ دو. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ لکھنے کے بعد مٹا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں پر ہے وہ لفظ. علی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھ کر کے بتایا کہ یہ ہے یہ لفظ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا.
یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 59 ایئر کے ہو چکے تھے. 4 سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. تو اس وقت تک آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچی؟ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ دیکھ ڈالیے، کوئی بھی آپ کا استاذ نہیں. آپ کسی بھی استاذ کے سامنے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں. یہ 2 سورسز تھے جس کے ذریعے سے یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتے تھے، لیکن یہ دونوں سورس بند ہیں. اب ایک تیسرا سورس باقی رہ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحی کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان تینوں خبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. یہ اس بات کی واضح اور قوی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. گویا اس واقعے کو بیان کرنے کا 2 مقصد. پہلا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا دے کہ ہمارا رسول بالکل سچا رسول ہے، اور دوسرا مقصد یہ کہ جس طرح سے ان قوموں کا برا حال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا کر کے اے مکہ والوں تمہارا بھی وہ حال ہو سکتا ہے. اس کے بعد آخر میں اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب کا کہ یہ سارے علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے بھیجے، تاکہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کر کے آپ ایسی قوم کو ڈرائیے جس قوم میں اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا تھا. گویا اس واقعے کے ذریعے سے مکہ والوں کو بھی بتلایا جا رہا ہے کہ تم بھی ان واقعوں کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ تمہارے یہاں کوئی رسول نہیں آیا، اور تم نے ادھر ادھر سے بہت ساری اختلافی باتیں تم نے ضرور معلوم کی، لیکن یہ حق واقعہ ہے جو پچھلی قوموں کا ہے، تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 2000 سالوں سے مکہ والوں کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا. 2000 سالوں سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے سے پہلے مکہ والوں پر اللہ عذاب بھیج دیتا تو مکہ والے یہ اعتراض کرتے. کیا اعتراض کرتے؟ 2000 سالوں سے ہمارے درمیان کوئی رسول نہیں آیا، اے اللہ تو نے ہم لوگوں کو تو موقع بھی نہیں دیا، ہدایت کا راستہ بھی نہیں دکھلایا، ڈائریکٹ عذاب بھیج دیا، سیدھے عذاب میں گھسیٹ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے صرف اس لیے بھیجا تاکہ مکہ والوں پر حجت قائم ہو جائے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے. یہاں پر 2 باتیں واضح ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ کسی بھی قوم کے اوپر، کسی بھی فرد کے اوپر یا کسی بھی انسان کے اوپر کوئی حکم لگانے سے پہلے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے اس کو حقیقت سے آگاہ کیا جائے. اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس کے اوپر فتویٰ لگایا جائے. نمبر 1، ایک داعی کی سب سے پہلی بات ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو کافر، مشرک، منافق نہ کہے، بلکہ حقیقت سے اس کو آگاہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی طریقہ. اللہ نے ڈائریکٹ عذاب نہیں بھیجا، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ابو جہل اور اس جیسے لوگوں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا. تو پہلا یہ کہ اللہ نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ اگر بھیج دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عذاب بھیج دیتا تو مکہ والے کہتے کہ اگر ہمارے پاس تو 2000 سالوں سے رسول ہی نہیں آیا، اگر رسول آتا تو جیسے یہ یہودی اور نصرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت متقی اور پرہیزگار اور فرما بردار بندے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ فرما بردار بن جاتے. اس لیے اللہ نے حجت کو مکمل کرنے کے لیے اور عذر کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو کوئی جھٹلاتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے، اس سے منہ موڑتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنے پیروں، فقیروں، اماموں، علماء اور اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو یقینی طور پر وہ شخص عذاب کا مستحق ہے اور اس شخص کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.